ایک گھر میں مرد میہارو جھگڑا ہوا تو مردوا ہاری گا. آج مرد حارت ہے, کوئی نہیں حارت. جب مردوا ہاری گا تو بددعا کرے لا, یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو, یا اللہ یہ جھٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو, یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو, یا اللہ یہ جھٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو. بہورتیوں پہنچ پھیلا دی, یا اللہ یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو, اور یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہی کا بیوہ کہہ دو. یا اللہ دیکھو گڑبڑ ہو گیا, بیوی مرتی ہے تو مرد کو کہا کہتے ہوگا تو کچھ دوسرے کا حق. مرد مرد ہے تو عورت کا کہا کہا بولو نا یار. بیوہ اور مہربا مر جائے تو مرد کا رڑوا. ہمارے دیہاتی ہماری زبان میں یہی ہے ہماری طرف, مہربا مرے تو مرد رڑوا اور مرد مر جائے تو مہربا بیوہ. تو عورتیا کہا تو یا اللہ یہ جھٹا ہے تو یوں کا اٹھا لو, یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. اب بتاؤ مرے مردوے چودھرین بنی بیٹھے گا, اتنی ہوشیار اتنی قابل دعا مانگے. کہا یا اللہ یہ جھٹا ہے تو یہ کا اٹھا لو, یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو. مرے لوٹ پوٹ ہوا ہے. دعا نہیں, بد دعا نہیں کرنی چاہیے. میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں مانگی ہے. تو امام حسن کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. بے شک اہل بیت سے ایسے نہیں بھائی یا حسن یا حسین, اور کچھ تو یا حسن یا حسین کہتے ہیں, کچھ تو حسے حسے یہ حسے حسے کہا, یہ حسے حسے یہ امام حسن حسین کے نام کو بگاڑنا ہے. بے شک اس سے کتنی تکلیف ہوتی. بتا ہمارا نام رفیع کا کوئی رفیقوا کا ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. امام حسن کا نام حسن ہے, حسے حسے حسے, یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اے لوگوں, حسن حسین وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہما ریحانی من الدنیا, یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں. بے شک ایک جگہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, اور سردار کا نام بگاڑ رہے ہو. کہنا ہے محبت میں تو کہو یا حسن یا حسین, کیا کہنا ہے سبحان اللہ, یا علی. لیکن کہنے کے لیے ہم کو ان کے نقش قدم کو اپنانا پڑے گا. بے شک حسن کی زندگی حسین کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. ایک مرتبہ امام حسین کے یہاں مہمان آئے تھے تو دسترخوان لگا, خادم کھانا لا رہا تھا, سالن کا پیالہ گرم گرم مٹی کا پیالہ تھا, لا رہا تھا کہ پیر اس کا پھنسا اور سالن لے کے امام حسین پہ گر پڑا. شوربے سے پورا بدن امام حسین کا گندا ہو گیا, اور گرم گرم سالن تھا جل بھی گئے, پیالہ بھی پھوٹ گیا. انسانی فطرت کے ناطے امام حسین کو غصہ ہے, اور آنکھیں سرخ کر کے غلام کی طرف دیکھا. ہم ہوئے تو ہم تم ہوئے تو ہوا ماتا جی کر کیا ہو جائے. وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے, لیکن کیا رسول اللہ کی گود سے پرورش پائی تھی امام حسین نے, کہ انسانی فطرت کے ناطے غصہ آیا تو ایسے نگاہ اٹھائی غضب کی. غلام بھی کتنا پیارا تھا, اس نے نہیں کہا معاف کر دو, ایسے نہیں کہا. تھا غلام لیکن الحمدللہ قرآن کا حافظ تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فوراً قرآن کی آیت غلام نے اپنے آقا حسین کو سنایا, اللہ کا فرمان سنایا, الکاظمین الغیظ, غصہ کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے, واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جب غلام نے قرآن کا پیغام امام حسین کو سنایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے اس نے
والکاظمین الغیظ کا، ویسے امام حسین کی آنکھوں کی سرخی غصے والی ختم ہو گئی. اور آگے کا والعافین عن الناس کی فوراً امام نے فرمایا قد عفوت کا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آگے کا جملہ جب پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا، تو امام حسین فرماتے ہیں قد عتقتک، جب میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. غلام کو آزاد کرنا کتنا ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ احب اللہ العتاق وابغض الی اللہ الطلاق، دنیا میں سب سے محبوب چیز خدا کے نزدیک ہے غلام کو آزاد کر دینا. حدیث میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نیکی کون ہے؟ العتاق، غلام کو آزاد کر دینا. آپ لوگ غلام دیکھبے نہیں کہ غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، اب تو سب آزاد ہیں ماشاءاللہ، اب کوئی غلام نہیں ہے. وہاں اس زمانے جیسے آج گھوڑا گدھا بکاتے ہیں، ایسے اس زمانے میں انسان بکا کرتے تھے. تو آزاد کر دینا سب سے بڑی نیکی میرے پیغمبر نے فرمایا. اور دنیا میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا طلاق. احب الی اللہ العتاق وابغض الی اللہ، احب الی اللہ العتاق کہ اللہ کے نزدیک محبوب آزاد کرنا ہے غلام کو، وابغض الی اللہ الطلاق، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند چیز دنیا میں وہ ہے طلاق. امام حسین نے مارنے کے بجائے آزاد بھی کر دی. تو اے لوگوں، اگر تمہارا لڑکا غلطی کرے تو مارو نہ، مزدور غلطی کرے تو مارو نہ، بیوی غلطی کرے تو مارو نہ. امام حسین کی زندگی سامنے رکھ لو. اور اگر آج بیوی سے تنک غلطی بھائی با اٹھائیں چیلا یا کچرا جون ہاتھے میں آئے گا چپل بوڑائی دن پھٹے سے، ارے تم حسین کے ماننے والے یا حسین کہتے ہو، اور حسین کے بدن پر جلتا ہوا سالن کا پیالہ غلام سے گرا تھا، بدن جل گیا تھا، کپڑے گندے ہو گئے تھے، لیکن حسین نے نہ زبان چلائی نہ ہاتھ چلایا. اب وقت آیا تو خدا کی راہ میں آزاد بھی کر دیا. اب آج تم مارتے ہو، اور مارتے کہاں ہو؟ چہرے پہ. حدیث پاک میں منع کیا گیا چہرے پہ مارنا. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا. بے شک. سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا. حالانکہ اللہ کے لیے شکل و صورت نہیں ہے، لیکن ہمارے تمہارے چہرے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہماری تمہاری صورت کو اپنی صورت کی طرف نسبت کر دی. تو چہرے پہ مار دیتے ہو. چہرے پہ مارنا منع ہے. نہ شاگرد کو مارو، نہ بیوی کو مارو، نہ لڑکوں کو مارو. غلطی آئے تو بدن کا اور حصہ ہے، اصلاح کے لیے مار سکتے ہو، لیکن چہرے پہ مارنا اسلام نے منع کیا. لیکن آج ہم اہل بیت کے ماننے والے ہو کر اور اہل بیت سے اپنا قدم آگے الگ ہٹا رہے ہیں. ہم لوگ شاگردوں کو مارتے ہیں، غلطی کرتے فوراً مارتے، لیکن نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہیں رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نئے نو مسلم صحابی، نیا اسلام لائے تھے، دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی کہ مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے. ان کا نام ہے ذوالخویسرہ. آئے دیہات سے مدینے میں، اسلام قبول کیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور سے دین کی باتیں سننے لگے.
اتنے میں ان کا پیشاب لگی، وہ مسجد نبوی میں یا گھوم کے شروع کر دی. وہ کہاں جانے مسجد مدرسہ کے کاتب کا ہو، وہی میں شروع کر دی. جو لوگ سنت رہا وہ دوڑ سس. جب اسے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں پیشاب کر لینے دو، پیشاب کر لینے دو، ورنہ پیشاب میں بھگئی ہو تو اللہ جانے کے دھارا کہاں تک گیا. کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ پھٹ سے بند ہوئی جی بجلی والا. روکر بسوا کھا زمین تو چلی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہاں ہاں مارنا نہیں، پیشاب کر لینے دو. ذوالخویسرا آرام سے پیشاب کیا. وہ لوگ سنیں جو مسجد میں بچے اللہ مچاتے تو بچوں کو مار کر مسجد سے بھگا دیتے. نبی کی زندگی سامنے ہے، کہاں پیشاب کر لینے. جب ذوالخویسرا سکون سے پیشاب کر لیے اور پیشاب کر کے اٹھے تو سرکار نے بلایا اور ذوالخویسرا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انما ہی لذکر اللہ وصلاۃ وتلاوۃ القرآن. اے ذوالخویسرا بے شک یہ مسجد ہے، انما ہی لذکر اللہ بے شک یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، وصلاۃ اور نماز کے لیے، وتلاوۃ القرآن اور قرآن پڑھنے کے لیے. پیشاب کی جگہ نہیں ذوالخویسرا. کیا کہنا. سرکار نے جو سر پہ ہاتھ رکھ کے محبت کی تعلیم دی تو ذوالخویسرا رو پڑے اور گئے پانی لے کر آئے. اس مسجد کی کچی فرش تھی، پانی ڈالا، اپنے خیال سے اس کو دھلا. پھر دوسرے دن آئے پھر رونے لگے اور پھر آئے پانی اس پہ ڈال کے دھلے. تیسرے دن آئے پھر پانی ڈالے رو رہے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب تک دنیا میں ذوالخویسرا زندہ رہے روزانہ آتے تھے، روتے تھے اور اس حصے کو صاف کرتے تھے کہ جو عبادت کی جگہ تھی، ہائے افسوس میں نے وہاں پیشاب کر دیا. اللہ. یہ کس تعلیم کا اثر تھا؟ میرے پیغمبر کی محبت کی تعلیم کا اثر بے شک تھا، بے شک. پیار کی تعلیم کا اثر تھا. سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر کر میرے نبی نے جو پیغام دیا ذوالخویسرا کی دلوں میں وہ پیغام سما گیا. اے لوگوں، آج بھی بچے غلطی کریں تو انہیں محبت سے سمجھاؤ. انشاءاللہ بچے بھی سمجھیں گے بات. اللہ نے انہیں بھی دل و دماغ دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی پیغام ہو محبت سے ہو تو انشاءاللہ وہ پیغام دلوں میں اثر کرے گا. لیکن آج ہم لوگ مار دیتے شاگردوں کو، گدھا، کمینہ، مردود، سور، جون کچھ محماوت ہے سب کہہ دیا جاتا ہے. جبکہ یہ کلمات مردود کسی کو خاص طور سے کہنا بھی منع، ملعون کہنا، سور کہنا تو اور غلط بات. لیکن ہم لوگ جو باتیں کہہ دیتے، جیسے کہ بتاتے ایک پرائمری اسکول چلت رہا، ماسٹر صاحب پڑھاوت رہا ہے، کونو لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب کا ڈانٹن کرے گدے. اتفاق سے اسکول کے پیچھے دھوبی جات رہا ہے. دھوبی ہوا سنس تو چونکا کہیں سائیں کا اسکول میں گدھا پڑھا تھا. ماسٹر صاحب کہتے یہ گدھے تو دھوبی ہوا لوٹ گیا ہوا، لوٹ کے گئے اسکول میں. ماسٹر صاحب غصے میں بیٹھے رہے. دھوبی ہوا کہتے ماسٹر صاحب تو آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھے ہوتے ہیں. تو ماسٹر صاحب غصہ میں بیٹھے رہے کہیں نہ ہوتا ہے. تو کہیں تو ہمارے گدھا پڑھائے تھے تو کہیں چلے آؤ. وہ غصہ میں کہیں ہوگا جانے کی صحیح لے کہیں چلے آؤ. دھوبی ہوا جانی بگوا اپن گدھا کھول لاؤ، گدھا کھول کے لاؤ اسکول میں ٹھہرے کے لو. ماسٹر صاحب کے داخلہ کے لو، نام لکھ لو. تو ماسٹر صاحب قلم ولم چلیں کہیں ہوئی گا داخلہ. تو کہیں فیس تو کہیں 300 روپیہ. تو 300 روپیہ نکال کے دے دی. تو کہ پوچھا تھے کتنے دن میں پڑھا دے ماسٹر صاحب؟ 3-6 مہینہ پڑھا دے. دھوبی ہوا چلا ہوا گھرے بہت خوش کہ ہمارا گدھا پڑھا تھا اسکول میں، پڑھ کے 6 مہینے. اور ماسٹر صاحب وہ انسان کا پڑھائی نہیں پاؤ تو گدھا کہاں پڑھائی دے رہے. تو جب دھوبی ہوا چلا گیا تو ماسٹر صاحب گدھاوا کا نیند بیچ 300 روپیہ. ان کے تو 600 روپیہ وصول ہوئی. اور دھوبی ہوا گھر سوچے ہمارا گدھا پڑھا تو 6 مہینہ پڑھ گئی. جب 6 مہینہ پوری آنے تو دھوبی ہوا رسی وسی لی اس کہیں جے پڑھی گا باندھ لی. تو گوا اسکول میں کہیں ماسٹر صاحب ہمارا گدھاوا پڑھی گا. تو ماسٹر صاحب کہیں جا
وہ کا پڑھائی لکھائی فلانے تھانہ کوتوال بنوا دیا تو بہت خوش گدھا ہوا دبیا ہوا کہیں ہاں ہمارا گدھا پڑھی ہوئی سب کوتوال ہوئی گا میں جی کے گھر میں ہوم گارڈ ہو جاتا ہوں پھر وہ آپ کے ٹھکانا نہیں جی کے گھر کے کوتوال آدمی ہو جائے تو دبیا ہوا رسی وسی لے کے گوا کوتوالی میں وہاں گوا لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے لوگ بتائیں کہیں بندے بیٹھے ہیں تو کوتوال صاحب کہیں یہاں دبیا ہوا رسی دیکھے جیسے پہلے چچکار بلاوت رہے ویسے بہت دن بلاوے نا تو کوتوال صاحب کا بڑا تعجب ہوا کہیں نہ ہم سے نمسکار کرتے ہوں گا رسی دیکھا ہو کہیں کہا بات ہے تو پھر کہا تھے تو کوتوال صاحب اٹھے گئے 2-3 لات ماری دبیا جب 2-3 لات ماری گرا تب کہتے اچھا بھیا حد ہوئے گا تو کا لکھائی پڑھائی کوتوال بنوا دیا لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں تھی تو رہنے بتایا کرا اور پھر کوتوال صاحب موڑے لگے تو آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کتنوں بھی سمجھاؤ کتنوں بھی جلسہ کرو آج لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو صرف ایک رسم و رواج کے حساب سے لیکن اے لوگوں جب کسی دینی محفل میں بیٹھو تو اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمارے دل کو بھی بدل دے جو ہم سنیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے اہل بیت کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے حضرت فاطمہ کے یہاں غریبی ہے اور کیسی غریبی اتنی غریبی کہ 3 دن تک فاطمہ کے یہاں چولہا نہیں جلا ایسی غریبی چوتھے دن حضرت علی شیر خدا تھوڑا جو لے گیا حضرت فاطمہ زہرا نے چکی میں پیسا روٹی بنائی تو 1 روٹی بن کے تیار ہوئی کھانے کے لیے بیٹھی 1 روٹی اور کھانے والے کتنے 9 لوگ حضرت فاطمہ علی اور ان کے 3 لڑکے حسن حسین محسن اور 3 لڑکیاں زینب ام کلثوم رقیہ اور ایک باندی نوکرانی جس کا نام تھا فضہ 9 لوگ کھانے کے لیے بیٹھے یہ روٹی ہے اتنے میں فاطمہ زہرا کو اپنے باپ کی یاد آئی کہ میں کھانے جا رہی ہوں میرے ابا نے کھایا کہ نہیں کھایا اے لوگوں یہ ہے لڑکیوں کی محبت نہیں کھایا فاطمہ زہرا نے باپ کی یاد آئی فوراً اس میں سے ایک ٹکڑا توڑا اور حضور کے پاس لے کے گئی اور حضور کو دیا حضور فرماتے فاطمہ روٹی کا ٹکڑا لائی ہو کہا ابو آج 3 دن کے بعد چوتھا دن 1 روٹی کا انتظام ہوا تھا تو میرے دل نے نہ مانا کہ میں کھا لوں آپ کو نہ کھلاؤں اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں سرکار نے اس میں سے ایک نوالا لیا منہ میں رکھا فرمایا فاطمہ 1 ہفتہ کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا اللہ 1 ہفتہ کے بعد یہ اہل بیت کی زندگی تھی یہ چاہتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب اے عائشہ اگر میں چاہ لوں تو میرے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلا کر رہے ہیں بے شک یہ میرے نبی کا اختیار تھا اللہ نے میرے نبی کو اختیار عطا فرمایا تھا لو شئت اگر میں چاہ لوں لسارت معی جبال الذهب تو البتہ میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چلے لیکن میرے نبی نے دولت کو پسند نہیں کیا میرے نبی نے غربت کو پسند کیا اسی لیے سرکار کہا کرتے تھے الفقر و فخری محتاجی میں مجھے فخر ہے میرے نبی کی زندگی بڑی غربت تھی دعا مانگا کرتے تھے غریبی کے لیے کہا کرتے تھے اللہم اعنی مسکینا اللہ تو مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ وامتنی مسکینا اور یا اللہ مسکین بنا کر مجھے تو موت دے دے وحشرنی فی زمرۃ المساکین اور یا اللہ قیامت کے دن بھی مسکینوں کے گروہ میں مجھے اٹھا لے
دنیا میں رکھ تو غریب بنا کر، موت دے تو غریبی کی دے، اور قیامت کے دن اللہ مجھے اٹھا تو غریبوں کے جھرمٹ میں اٹھا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہوا کرتی۔ فاطمہ چوتھے دن گئے، ہاں روٹی کا ایک ٹکڑا بغیر کھلائے کھانا گوارا نہ کیا۔ اب فاطمہ کی زندگی سے ہماری بچیاں سبق سیکھیں، ماں بہنیں سبق سیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی کا دن دے دے، باپ غریب ہو، ماں غریب ہو، تو سسرال میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھ لیا کریں۔ اللہ نے غریبی دی تھی ماں باپ کو، اللہ نے تمہیں امیر گھر میں جب بھیج دیا تو امیری کے گھر میں رہتی ہو تو ذرا کھانے کے وقت اپنے ماں باپ کو بھی سوچ لو کہ میرے ابا اماں نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ بھی فاطمہ زہرا کی زندگی سے ہماری ماں بہنوں کو سبق ملتا ہے۔ بے شک۔ لیکن ایک بات اور سوچو، فاطمہ لڑکی تھی تو سرکار سے اتنی محبت تھی۔ آج ہم لوگ لڑکیوں سے بھاگتے ہیں، لڑکوں سے محبت کرتے، لڑکوں کی دعا مانگتے، اور وہی لڑکے جب بڑے ہو جاتے، شادی ہو جاتی، تو بیوی کو لے کر الگ ہو جاتے، ابا اماں سے مطلب نہیں ہے۔ لا رہے ہیں بڑھیا بڑھیا پک رہے ہیں، میاں بیوی کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی فکر نہیں ہے، الگ ہو گئے ماں باپ سے۔ تو ایسی اولادوں کے لیے ہم مرتے ہیں، اور وہ بچیاں جو ماں باپ سے محبت کرتی ہیں ان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے اگر لڑکا پیدا ہوئے گا تو لڈو بٹی گولو دگی چھٹی ہوئی عقیقہ ہوئی بڑا دھواں دھات کر بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے، اور بٹیا پیدا ہوئی سن سب لاگتے کونو تھیلیا تیلی یہ کھوپڑی کاٹ کے گاؤں گھر میں رکھ دیے سے کون تیلیا مسان کے کھوپڑی ہوت نہیں ہے۔ چور لوگ پہلے چوراوت رہے تو کونو تیلی مر جات رہا ہے، بھیاری کرت رہا ہے تو کوئی کھوپڑی کاٹ لیتا ہے، بلکہ کھوپڑی دھیرے رہت رہا ہے، جہاں چوری کرے کوئی لے جائے رکھ دے بس سب سوبا کرے اور چورائی کے چلے آؤں۔ وہ کھوپڑی رکھ دیت رہے تو کوئی کی آنکھیں نہیں کھولت رہے، نہ کوئی بول پاؤ۔ تو ایسے بٹیا پیدا ہوئی تو لاگت ہے تیلیا مسان کے کھوپڑی گھر میں سب چپ چاپ۔ اگر کوئی پوچھ لیس کہاں آوا گھرے ہو، کچھ آوے والا رہا کہاں آوا، بٹیا کے نام تک نہ لے۔ بچیاں بڑی محبتین ہوتی ہیں، بچیوں سے پیار کرو، لیکن ہماری ماں بہنیں خود بچیوں سے نفرت کرتی ہیں۔ مرد کا چھوڑ دو، عورتیں نفرت کرتی ہیں بچیوں سے۔ ہمارے یہاں بابا گنج کے پاس ایک گاؤں ہے، کریم گاؤں میں تقریر کرے تو ایک آدمی اپنے گھر بلا لے گا، چائے پیا ہوئے بیٹھے رہا، بات چیت ہوئے، چائے بنت رہا ہے تو ہم اسے پوچھیں بھیا بچے بچے کرتے ہیں تو بولتے رہ گئے ہو کہ بڑھیا ڈین مہتاری پٹ سے بول پڑی ٹائل سے کہیں کرے مولانا بھیا بچے کہاں چار تو بھوانی ہے، تو ہم کا بھوانی ہے، بھوانی کو کہیں رے چار تو بٹیا ہے مولانا بھیا، تو ہم کا بٹیا بھوانی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بھی تو کبھی بھوانی رہی ہوگی، اب بھوانا بنی ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچیوں کو بھوانی کہتی ہو؟ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، ایک مرتبہ فاطمہ اور علی میں تو میں ہوگی، ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، چاہے وہ جاہل کے گھر ہو چاہے عالم کے گھر ہو، بولو سب کے گھر میں۔ ہم تمہارے سامنے بہت بگلا بگت بنے بیٹھے، لیکن ہمارے گھرے جاؤ پوچھو تب ہمارا حال پانا، بولو ہے سب نہیں؟ ہر گھر میں تو میں پھنستی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا میں بھی تو میں مچی۔ جب تو میں ہوئی تو حضرت علی شیر خدا کا دماغ گیا، ارے میں فاطمہ سے بحث کر رہا ہوں، وہ فاطمہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدو تم منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میں فاطمہ سے بحث کر رہا ہوں، اگر فاطمہ ناراض ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوچا حضرت علی نے اور گھر سے باہر نکل گئے مسجد نبوی میں۔ غریبی کا ٹائم تھا، لنگی پہنے تھے، جا کے ایسے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ سکون نہیں ہے کہ فاطمہ کو اگر غم ہوا تو سرکار کو غم ہو جائے گا۔ نبی کریم سے صحابہ بہت محبت کرتے تھے، ذرہ برابر نبی کو تکلیف دینا صحابہ گوارا نہیں کرتے تھے، کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی
خیریت لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے. اکثر جایا کرتے تھے سرکار. آج تو لوگ بچیوں کے گھر نہیں جاتے جلدی کی جیبیں تو خود دیکھ پہ. بولو ہے کہ نہیں جاتے. جس شہر میں ہے اس شہر میں جائیں گے سودا لے کے لوٹ گئے کہ ہونا چاہیے کہ جیبیں تو 2 کلو سیب لے جائے پری 150 دیکھ پری چھوڑو ہٹاؤ نکل چلو. میرے نبی یہ بے رحمی ہے کہ بچیوں کے اطراف میں جاؤ, بچیوں کے گھر نہ جاؤ. اللہ کے رسول کی سنت ہے بچیوں کے گھر جا کر بچیوں کی خیریت لینا. سرکار فاطمہ کے گھر گئے اور گئے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے محمد کی جان تم کو کس نے رلایا؟ ذرا غور کرو. بچیوں کو بھوانی کہنے والے, بچیوں کو گری نگاہ سے دیکھنے والے اللہ کے رسول اپنی بچی سے کہتے ہیں اے محمد کی جان تم کو کس نے رلایا؟ سرکار اپنی بیٹی کو اپنی جان کہہ رہے, محمد کی جان. پوچھا کس نے رلایا؟ آج کل کے مہروئی ہوتی تو اٹھتی اٹیچی کہتی چلو ابا گھر میں رہے روزی نہ ہو جونے دن سے تبھین سے ہم دلت نہیں. لیکن فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا؟ اے میری ماں بہنوں ذرا فاطمہ کی بولی سنو. جب سرکار نے فرمایا محمد کی جان تم کو کس نے رلایا تو فاطمہ کہتی ہیں میرے شوہر شیر خدا ہم سے ناراض ہو گئی اس لیے میں رو رہی ہوں. غلطی نہیں بتائی اپنے شوہر کی, کہتے مجھ سے ناراض ہو گئی اس لیے میں رو رہی ہوں. پوچھا کہاں ہے؟ کہا مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. کیا محبت ہے فاطمہ. مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. رات کا وقت ہے مسجد کے علاوہ اور کہاں جائیں گے. آج کل کے عورتیں ہوئی تو کہتی فلانیت میں ہوئی ہیں, بھوکے وہاں بیٹھا تو کہتے ہوئی ہیں. لیکن والے فاطمہ کیا اچھا گمان تھا اپنے شوہر شیر خدا کے بارے میں. کیا کہنا ہے, واہ واہ. کہتی مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. اللہ کے رسول مسجد نبوی تشریف لے گئے. دیکھتے حضرت علی کے پورے بدن پہ مٹی ہے. فرماتے ہیں قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے. اب سرکار کیا کہتے ہیں اے سسر بننے والوں ذرا نبی کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو کہ اپنے داماد سے کس طرح بولنا چاہیے. حضور اپنے داماد سے کتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. لہجے میں کہتے ہیں علی میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے. اللہ نے عورتوں کو کم عقل بنایا. یہ ناقص العقل ہے. ناقصات العقل ان کو کہا گیا. مردوں کے بنسبت ان کو آدھی عقل ملی ہے. فرمایا علی میری فاطمہ کم عقل ہے. عورتوں کو اللہ نے کم عقل بنایا. کم عقلی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے تو خدا کے لیے معاف کر دیا کرو علی, ناراض نہ ہوا کرو. کیا محبت سے میرے نبی داماد کو اللہ سبحان اللہ. آواز سسر جہاں بٹیا گئے کہا بات ہے بتاؤ کہ ساری تو آنکھیں نکال لے. بتائے دیتے نہیں ہوگا تو ہم قتل کرا دیں چاہے 10 بیگھہ بکائے جائے. کہاں پر بتاؤ. بولو اس طریقے سے ابا جا کے اپنی بچی کو بڑھاتے ہیں تو جب بھی میں کہیو تو گھر میں جنگ ہوئی کہ وہ جنت بنے گا. نبی کی زندگی نمونے عمل ہے. جب سرکار نے فرمایا علی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے کم عقل ہے, کم عقلی کی بنیاد پہ کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو. تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول فاطمہ سے آپ سفارش کر دو کہ فاطمہ میری غلطی کو معاف کر دیں, مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں. اس طریقے سے میاں بیوی میں لگاؤ تھا اہل بیت کے اندر. بے شک. نہ علی نے فاطمہ کی برائی کی نہ فاطمہ نے علی کی برائی کی. کیوں؟ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم, اے لوگوں بیویاں تمہاری لباس ہیں. وانتم لباس لہن, اور اے مردوں تم اپنی عورتوں کے لباس ہو. اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا. بیوی تمہاری لباس ہے یعنی بیوی تمہاری عزت کو چھپائے, تمہاری بے عزتی کہیں بیان نہ کرے.
हमारी माँ बहनों को चाहिए कि जब ससुराल से मैका जाएं तो मैका जाने के बाद अपने शौहर की कोई कमी बयान न करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें शौहर का लिबास बताया और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बोलो, ऐसे बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारियों में कहीं बयान न करे कि मेरी बीवी ऐसी वैसी है। अगर उसने बीवी की बदनामी कहीं बयान किया तो गोया कि शौहर को अल्लाह ने लिबास बताया था और उसने उसकी मुखालिफत कर दी। दोनों का रिश्ता बड़ा नाजुक है, एक दूसरे के लिए लिबास है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लेकिन आज मामला ऐसा है कि लिबास पहनने के बावजूद भी लोग नंगे रहते। बोलो, पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त बनवाई है कि पीछे देखो तो दो हिस्सा में दुकान पट्टी नजर आती, पहनते हुए भी बेइज्जती है। अरे पहनो तो ढीला पैंट पहनो ताकि तुम्हारे जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा नजर ना आए। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। एक आदमी रहा एक वह बनारस, तो वहाँ साड़ी के मार्केट पहुंचा तो देखी साड़ी बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी मशहूर होती है। तो एक साड़ी अपने मेहरवा खातिर ले ली लाल कलर के, और घरे जब पहुंचा और बीवी के कलर कौन मिल रहा है, साड़ी लाल और बीवी इतनी काली कि तावो फेल के सामने। लेकिन जब लाल साड़ी देखी बहुत खुश, जल्दी नहाए सो नहाए के बाद साड़ी पहने और पहन के मर्दों के सामने के कहते देखो हम कौन में लागी थे। मर्दों के तुम तो वैसे लागा तो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए। जब वो सुनिल मनोज पांच फेंक दिन गाड़ी बकते। आजकल हमारी माँ बहनें लिबास पहनने के बाद देखती हैं कि हम लगती कैसी हैं, बल्कि लिबास पहनने के बाद हमारी माँ बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नजर तो नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी, दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, वो जमाना आज आ गया। लिबास पहनने के बावजूद भी बदन दिखाई पड़ रहा है। और कुछ औरतें तो ऐसी पहनी है नकाब ताकि कमर में यह बंधी रस्सा लागा थे डाका डाले जाते। इतनी बेगैरत है ऐसी माँ बहनें हमारी जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बांधती हैं। बांधने के बाद इतनी बुरी लगती है, इतनी बेहयाई महसूस होती है। नकाब तो इसलिए पहना जाता है ताकि तुम्हारे बदन के हिस्से को छुपाए, नीचा ऊंचा सब बराबर मालूम हो, किसी की निगाह तुम्हारे बदन पे न जाए। और लिबास पहनने के बावजूद भी वो काम कर रही है। मेरे नबी ने जो फरमाया था वो आज हो रहा है। इसलिए लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो फातिमा और अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखना पड़ेगा। न फातिमा ने अली की कभी बुराई किया और न अली ने फातिमा की कभी बुराई किया। इसलिए मियाँ बीवी को इस तरीके से रहना चाहिए। हमको आपको अहले बैत की जिंदगी को हर वक्त नजरों के सामने रखना चाहिए। टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मेरे बाद भी काफी प्रोग्राम होना है। बस 1-2 बात कुछ जरूरी तौर पर सुन लो। आप अकेले तो हाथ दे दो। एक जलसा में रहा है, जलसा में से तबलीग करिए, जब खत्म करे रहा हजरत अभी नहीं तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मालिक दे चुका, बहुत ठीक लगा था। घरे बैठा है कि सुन तो ना हो कि हम तकरीर के लिए वहाँ क्रियाओं शुरू हो जाए। देखो, हर चीज बस मिकदार से बेहतर होती है। बहरहाल ये जलसा बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने सजाया है।
اہل بیت کی زندگی ابھی ہم نے بتا دیا کہ امام حسین نے سجدے میں گلا کٹا کر ہم کو نماز کی طرف توجہ دلائی. بے شک. اس لیے ہماری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے. مسلمان اور کفر میں فرق کیا ہے؟ آپ مسلمان ہو نماز چھوڑ رہے ہو. حدیث پاک میں بین الایمان والکفر، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق. ایمان اور کفر میں فرق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. کہ جو مومن ہوگا اس کی نماز نہیں چھوٹ سکتی، اور جو کفر کی طرف جائے گا اس کی نماز چھوٹتی جائے گی. اے لوگوں، نماز چھوڑنے سے کوئی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا. بے شک. اس لیے مسلمان ہو، خدا جانے کس وقت موت آ جائے. نمازوں کی پابندی کرو. ذرا اتنا سوچ لو، آج ہم اور آپ کا عالم کیا ہے. حدیث پاک میں ہے، دیکھو مرغا فجر کے ٹائم ککرو کرتا ہے. بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ صرف اس کے بولنے سے ہماری آنکھ کھلتی ہے فجر کے لیے. تو اس مرغے کی فضیلت حدیث میں کتنی آئی ہے. حضور فرماتے لا تسبوا الدیک، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغے کو برا نہ کہا کرو. لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز فجر کے لیے بیدار کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک پرندہ ہو کر کے صبح آواز دے دے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جائے. اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ مرغے کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ صبح تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. کیا کہنا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے صبح مسجد میں جا کے اذان دے دے، کیا اس کا درجہ کتنا بلند. کیا کہنا ہے. واہ. اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان پکارو. حدیث پاک میں من اذن، جس نے اذان پکاری فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا. بمبئی میں ایک مسجد ہے کرافٹ مارکیٹ کے پاس، سارنگ اسٹریٹ میں. تو رمضان میں 27ویں رات کو 7 اذان ہوتی. 7 اذان کے بعد پھر وہ اذان ہوتی ہے جو عصر ہوتی. تو 7 اذان پڑھنے کے لیے ہم نے دیکھا ایسے ایسے دولت مند آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، کہتے نہیں ہمارا نام لکھو، نہیں ہمارا نام لکھو، کیونکہ ہم اذان پڑھیں گے تو اللہ ہمارا درجہ بلند فرما دے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اذان بہت بڑی نعمت ہے، اس کا نصیبہ بلند ہے جو اذان پڑھتا ہے. بے شک. اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بندے، دنیا میں تو اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ. تیری اذان کی آواز جہاں تک محشر کے میدان میں جائے گی، سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے. ایک اذان دینے والا تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے. اور آج آپ اذان دینے سے کتراتے ہیں، سمجھتے ہی مولوی ملن کے کام ہے اذان دینا. نہیں، مسلمان کا کام ہے اذان دینا. لیکن دیکھا جاتا ہے آج کہ جوانی میں تو مسجد کے دائرے جائیے نا، جوانی کو مرغی تو رہی ہے کو کٹار تو رہی ہے، اور جب بڑھائے گئی ہے ککی ہے کوئی کام لائق نہیں تب مسجد جائے لگی. ایسے نمازی مسجد کے لیے، مسجد کے امام کے لیے مصیبت ہوتا ہے. جو کبھی نہیں پڑھتے بڑھاپا پڑھاتے ہیں تو وہ امام کے لیے سمجھو مصیبت ہے. پہنچ جائیے 3 بجے رات کے تو کہ پکڑیے امام صاحب کا، مولوی او مولوی نہ اٹھیے تمہارے بہت نیند آ رہا ہے، تم چل گیا جب تمہارا اس طرح گھوڑے والا. وہ بڑھوا یوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ہم جوان رہے تو کیسے رہے، امام صاحب جوانے میں ہیں. ارے پہنچ گئے ہو فجر کے وقت مسجد میں تو امام کو برا نہ کہو، بلکہ اپنے نصیب پر ناز کرو کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مجھے بلا لیا. حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے.
पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया के, और कोफा राजधानी थी। लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले हजरत अली उठते थे और कोफा की मस्जिद में सबसे पहले आते थे और ऐलान करके भी आते थे, अस्सलाह अस्सलाह, ऐ लोगो नमाज नमाज नमाज, ऐलान करके हजरत अली मस्जिद कोफा में सबसे पहले आते थे। तो अगर तुम्हारी हाजिरी मस्जिद में हो गई तो सोच लो हजरत अली की सुन्नत अदा हो रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वक्त आए वजू पढ़ के अजान पढ़ दो, वजू करके अजान पढ़ दो, उसके बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ो पहले कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वजू करने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सबसे पहले अपने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई। फिर फजर की सुन्नत पढ़ो, वजीफा पढ़ो। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं नमाजों की तरफ तवज्जो दो। अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो हजरत अली की जिंदगी को नजरे के सामने रखा करो। बेशक, सुभान। सबसे पहले मस्जिद में जाते थे, आप भी आली आली करते हो तो मस्जिद में सबसे पहले पहुंचो। खुश नसीब है वो आदमी जो मस्जिद में सबसे पहले हाजिर हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करो। और ख़ास तौर से एक चीज़ सुन लो, देखो हदीस में कई तरह का आया। कुछ लोगों ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कौन अमल अल्लाह को पसंद है? तो सरकार ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर। फिर कहीं और किसी ने पूछा तो सरकार ने सबसे पहले माँ बाप को बताया, बिर्रुल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना। कहीं माँ बाप की खिदमत को नबी ने पहले बताया, नमाज को बाद में बताया। कहीं नमाज को पहले बताया, माँ बाप को बाद में बताया। ये दोनों नेकियां मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हैं। इसीलिए हुजूर ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को जब मदीने का यमन का गवर्नर बनाया तो गवर्नर बनाने के बाद 10 बातों की वसीयत की थी, लेकिन नंबर 1 पर पहले शिर्क से मना किया था कि शिर्क न करना, और दूसरे नंबर पर फरमाया था ला तौक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन हरगिज़ हरगिज़ अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। आज लोग मौलाना हुए तो समझा थे अब तो मौलाना, दोस्त लोग मिले आए तो मौलाना दोस्तन पास बैठे, अब्बा बिचरो बुढ़ू पानी नहीं ले आओ। ऐसे कोई प्रधान बन गया तो बैठे हैं पब्लिक में, बुढ़ू बाप पानी ला ला के पब्लिक को पिला रहे हैं। ऐ लोगों, मुआज़ इब्न जबल सहाबी थे, यमन के गवर्नर थे, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मुआज़ इब्न जबल माँ बाप की हरगिज़ हरगिज़ नाफरमानी न करना। कोई कितना बड़ा मौलाना हो जाए, सहाबी से उसका दर्जा बड़ा नहीं हो सकता। वो तो सहाबी